والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے دوسرا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے قرآن مجید کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء. وَالْمُطَلَّقَاتُ اور طلاق یافتہ عورتیں، ایسی عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے، یتربصن وہ روکے رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنی جانوں کو، ثلاثۃ قروء 3 حیض، ولا یحل لہن اور جائز نہیں ہے ان کے لیے، ان یکتمنا یہ کہ وہ چھپائیں، ما اس چیز کو، خلق اللہ جو پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، فی ارحامہن ان کے رحم کے اندر، ان کننا اگر ہیں وہ عورتیں، یؤمن باللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والیاں، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والی، وبعولتہن اور ان کے شوہر، بعول بال کی جمع ہے اور بال شوہر کو کہتے ہیں، وبعولتہن اور ان کے شوہر، احق کو زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کو لوٹانے کے، فی ذالک عدت کے اندر ان ارادو اصلاحا اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہوں، ولہن اور ان عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں، مثل الذی ان حقوق جیسے، علیہن جو ان عورتوں کے ذمہ ہیں، بالمعروف معروف طریقے پر، احسن اچھے طریقے کے مطابق، وللرجال اور مردوں کے لیے ہے، علیہن ان عورتوں کے اوپر، درجہ ایک درجہ فضیلت، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عزیز غلبے والی ذات ہے، حکیم حکمت والی ذات ہے. یہ دوسرے سپارے کی آیت نمبر 228 ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے
طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کو بیان کیا ہے۔ طلاق اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ یا مباح جتنے بھی کام ہیں ان کے اندر سب سے ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک مباح جائز چیزوں میں جو چیز سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے۔ اس لیے کہ نکاح کا مقصد وہ جوڑ ہے، خوشگوار زندگی گزارنا ہے اور اس رشتے کو نبھانا ہے۔ رشتے کو توڑنا مقصد نہیں ہے، رشتے کو نبھانا مقصد ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ عورت اور مرد کا مزاج آپس میں ملتا نہیں ہے۔ وقتی طور پر رشتہ داروں گھر والوں کے کہنے پر شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن میاں بیوی کا مزاج آپس میں ملتا نہیں ہے۔ شوہر کا مزاج مختلف ہے، بیوی کا مزاج مختلف ہے، اور وہ شادی کے بعد خوشیوں بھری اور سکون والی زندگی گزارنے کی بجائے ہمیشہ نوک جھونک اور آپس میں چپکلش ہی چلتی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے ہی چلتے رہتے ہیں۔ اور ترغیب تو ان کو یہی دی جاتی ہے، شریعت اسلام کی ترغیب یہی دیتا ہے کہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اب یہ رشتہ ہو گیا ہے تو اس کو چلایا جائے۔ معمولی معمولی باتیں گھروں کے اندر چلتی رہتی ہیں، نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، کبھی کبھار آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس لڑائی جھگڑے اور ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی طرف سے پوری کوشش مرد کی بھی اور عورت کی بھی، دونوں کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس رشتے کو نبھائیں، اس کو توڑنے کی طرف نہ جائیں۔ بلکہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بلا کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ گناہگار ہے، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ بلا وجہ، بس مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر کوئی وجہ ہے تو پھر تو طلاق کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا مرد نامرد ہے، اس کے اندر عورت کی جسمانی خواہشات پوری کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اب عورت اس کے ساتھ اپنی زندگی تباہ کرتی رہے، کمپرومائز ساری زندگی کرتی رہے، اس عورت کو طلاق کا حق شریعت نے دی ہے۔ اسی طرح مرد عورت کے جو اخراجات ہیں، نان نفقہ ہے، وہ پورا نہیں کر سکتا، تب بھی عورت کو پہلی ترغیب تو یہ ہے کہ برداشت کرے، لیکن اگر برداشت سے باہر ہو جائے تو پھر وہ طلاق مانگ سکتی ہے۔ اور تیسری صورت کہ مرد بغیر کسی وجہ کے وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، مارتا ہے بغیر کسی وجہ کے، تو ایسا شوہر ظالم ہے اور اس سے طلاق عورت مانگ سکتی ہے، لے سکتی ہے۔ یہ تو ہو گئی وجوہات جن بنا پر طلاق لی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ان وجوہات میں سے کوئی وجہ بھی نہیں ہے، جسمانی حقوق بھی مرد پورے کر رہا ہے اور نان نفقہ بھی دے رہا ہے، سارے حقوق ادا کر رہا ہے، پھر بھی عورت بلا وجہ طلاق مانگتی ہے، اس کی سزا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ کہ شوہر نے خرچہ کیا، حق مہر دیا، ولیمے پہ خرچہ ہوا، رخصتی پہ، ساری چیزوں پہ، آج کل شادیاں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں۔ اب شادی کی تھی سکون کے لیے، شادی کی تھی خوشی کے لیے، اب وہی لڑکی گلے پڑ گئی،
وہ کہتی ہے مجھے طلاق دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی۔ اب اتنا خرچہ ہو چکا ہے، اس خرچے کا کیا ہوگا؟ تو ایسی عورت کو شریعت نے پھر تنبیہ کی ہے۔ بہرحال طلاق یہ آخری آپشن ہونا چاہیے، اس سے پہلے مرد کو، عورت کو، میاں بیوی دونوں کو مل ملا کر کمپرومائز کر کے جیسے تیسے کر کے رشتہ چلانا چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ اب یہ رشتہ آگے چل نہیں سکتا یا باہمی سکون کا باعث نہیں بن سکتا، لڑائی جھگڑا ہی زندگی ساری چلتا رہے گا، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ساری زندگی لڑتے رہیں اور ایک دوسرے کی زندگی کو عذاب بنا کر رکھیں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ طلاق دے کر دونوں جدا ہو جائیں۔ لڑکی کو طلاق دے دیں، وہ عدت پوری کرے، عدت پوری کر کے وہ کسی مناسب رشتہ کوئی آئے تو اس کے ساتھ شادی کر لے، اور لڑکا کوئی مناسب لڑکی دیکھ کر اس کے ساتھ دوسرا نکاح کر لے۔ تو شریعت نے یہ آخری آپشن دیا ہے کہ بجائے ساری زندگی کے لڑنے کے، ناچاکیوں کے، پھر علیحدگی اختیار کر کے دونوں الگ الگ زندگی گزاریں اپنے اپنے طور پہ۔ تو یہ فرمایا کہ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، ایسی عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے، یتربصن بانفسہن، وہ اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو روکے رکھیں، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک۔ قروء حیض کو کہتے ہیں، 3 حیض تک ایسی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس پر عدت آتی ہے، لیکن اس میں تفصیل ہے، ہر عورت کی عدت ایک نہیں ہوگی، مختلف عورتوں کی عدت مختلف ہوگی۔ پہلی صورت نکاح تو ہو گیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے ہی شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، خلوت نہیں ہوئی، بیوی کے پاس نہیں گیا، صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق دے دی۔ اب اس صورت میں آیا عدت ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں 22واں سپارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں کے ساتھ نکاح کر لو، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے، عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنے سے پہلے، عورتوں کے ساتھ خلوت اختیار کرنے سے پہلے یعنی رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے آپ عورتوں کو طلاق دے دو۔ فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو پھر تمہارے لیے ان عورتوں کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے جس کو وہ شمار کریں، یعنی کہ نکاح ہوا، صرف رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، اب ایسی عورت پر عدت نہیں ہے، ایسی عورت پر عدت نہیں ہے، اس لیے کہ عدت کا مقصد یہ ہے کہ عورت ایک مرد کے ساتھ نکاح ہوا، پھر رخصتی ہو گئی، ہم بستری ہوئی، اب اس کے بعد طلاق ہوئی اور دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اب چونکہ پہلے کے ساتھ بھی ہم بستری ہو چکی ہے، اب نطفہ آنے والی اولاد وہ کس کی ہے، پہلے کی یا دوسرے کی، یہ آپس میں مکس نہ ہو، اس کے لیے شریعت نے عدت رکھی ہے کہ عدت کے اندر واضح ہو جائے گا کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نطفہ پہلے مرد کا ہے تو اس کا آنے والے بچے کا نسب پہلے مرد سے ثابت ہوگا، اور اگر عدت کے دوران یعنی کنفرم ہو جاتا ہے کہ عورت حاملہ نہیں ہے،
تو عدت پوری ہونے کے بعد وہ دوسرے شوہر سے شادی کرے گی، پھر اگر حاملہ ہوتی ہے تو آنے والے بچے کا نسب دوسرے مرد کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ نسب کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عدت رکھی ہے۔ اب چونکہ یہاں اس صورت میں صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی ہوئی نہیں تھی، جب رخصتی نہیں ہوئی تو ہم بستری بھی نہیں ہوئی، تو لہٰذا عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، کہ تمہارے لیے ان عورتوں کے ذمہ کوئی عدت نہیں ہے کہ جس کو تعتدونها تم اس کو شمار کرواؤ یا وہ عورتیں اس عدت کو شمار کریں۔ اور آگے ایسی عورت جس کے ساتھ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، فرمایا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کہ ان کو کچھ سامان دے دو اور اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو، کچھ دے دلا کر، چونکہ نکاح تو ہو گیا تھا تو اس معاملے کو یہیں پر احسن طریقے سے ختم کر دو۔ تو قرآن نے فرمایا فَمَتِّعُوهُنَّ، یہ عورت جس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا، رخصتی نہیں ہوئی، اس کو کچھ مال دے دو، اپنی طرف سے کچھ دے دلا کر، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرو۔ اس سے کہہ دو کہ ہماری آپس میں نہیں بن سکی اور ہم رشتہ نہیں چلا سکے، کوئی بات نہیں، اللہ آپ کے بھی نصیب اچھے کرے، میرے بھی نصیب اچھے کرے، آپ کو کوئی اور مرد اچھا مل جائے، مجھے کوئی اور عورت اچھی مل جائے، آپ بھی خوشگوار زندگی گزاریں، میں بھی خوشگوار زندگی گزاروں، بس ہماری آپس میں مقدر میں نہیں لکھی تھی، ہم آپس میں نہیں چل سکے۔ تو قرآن نے تو کہا اچھے طریقے سے رخصت کرو، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر کہیں عورت کا نکاح ہو جائے اور پھر وہ لڑکا رخصتی سے پہلے طلاق دے دے، اب زندگی موت ہم جدا کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پکی پکی دشمنی ہم بنا لیتے ہیں اور دشمن بن جاتے ہیں، انہوں نے ہماری بہن، ہماری بیٹی اور ہماری فلاں رشتہ دار کو انہوں نے طلاق دی ہے، اس کو ہم دشمنی پر لے آتے ہیں۔ حالانکہ شریعت، اللہ کا قرآن کہہ رہے فَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو کچھ سامان دے دو، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ اچھے طریقے سے شریعت کی بات ماننی چاہیے، اپنے نفس کی اور اپنے من مانے غصے اور اپنی من مانی ترجیحات کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں زیب یہی دیتا ہے کہ شریعت کی بات کو، شریعت کے احکامات کو ہم لے کر چلیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اچھا، یہ رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا، اس عورت کی عدت نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ جو زمانہ ہے، کہتے ہیں بڑا فاسٹ زمانہ ہے، لوگ بہت تیز ہو گئے ہیں، بہت تیز ہو گئے تو نوجوان اور زیادہ فاسٹ ہو گئے ہیں، نوجوان اور زیادہ تیز ہو گئے ہیں، اور دوسرا ہم نے یہ کیا کہ شادیوں کو بہت زیادہ مہنگا کر دیا اور رسم و رواج میں جکڑ دیا ہم نے شادیوں کو۔ پہلے تو مختصر سا رشتہ ہوتا تھا اور ساتھ ہی نکاح کر کے رخصتی ہو جاتی تھی، اب کیا ہوتا ہے، اب پہلے منگنی کرنے جاتے ہیں، اس پہ ٹھیک ٹھاک خرچے ہوتے ہیں، اس کی الگ مجلس ہوتی ہے، پھر نکاح کی الگ مجلس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کافی عرصہ گزر جاتا ہے، سال 2 سال 3 سال نکاح کرنے کے بعد لڑکی اپنے گھر میں ہے، اور پھر اس کے بعد رخصتی ہوتی ہے۔ زیور پورا کرنا ہے، جہیز پورا کرنا ہے، ان چیزوں کو پورا کرنے میں نکاح کے بعد بھی کافی عرصہ گزر جاتا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، شرعی پردے تو ہے نہیں ہیں ہمارے گھروں کے اندر، اور اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے لڑکے بھی کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اور آج کل لڑکیوں کو بھی ہم نے نکالا، وہ بھی کالج یونیورسٹیاں جاتی ہیں، اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، آج کل یہ کام ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، اور ایز اے مفتی مجھ سے جو کہ پوچھتے بھی رہتے ہیں، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا،
اس عورت کی عدت نہیں ہے، یہ قرآن نے بیان کیا۔ لیکن اب یہ کیسے کنفرم ہو کہ نکاح کے بعد رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ آج کل یہ ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ بظاہر لڑکی کے والد، والدہ، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو تو پتہ ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی، اعلانیہ رخصتی نہیں ہوئی، لیکن خفیہ طور پہ وہ خود رخصتی کر چکے ہیں۔ آج کل خفیہ رخصتیاں وہ ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ نکاح ہو گیا، نکاح فارم ان کے پاس آ گیا، اب وہ نکاح فارم لے کر جائیں، کسی ہوٹل میں رات گزاریں، دن گزاریں، جو مرضی کریں۔ تو ماں باپ اور رشتہ داروں کی نظروں کے سامنے تو رخصتی نہیں ہوئی، لیکن خفیہ طور پر رخصتی ہو چکی ہے۔ اس لیے آج کل احتیاط اس میں ہے کہ اگر نکاح کے بعد رخصتی نہیں بھی ہوئی اور طلاق ہو گئی ہے، تب بھی احتیاط اس میں ہے کہ اگلا رشتہ جب آپ کر رہے ہیں تو بیچ میں اتنا پیریڈ گزر جائے تاکہ کنفرم ہو جائے کہ جو لڑکی ہے وہ حاملہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، یہ کنفرم ہو جائے تاکہ نطفہ خلط ملط نہ ہو۔ یہ آج کل کے معاشرے کو سامنے رکھ کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کل اعلانیہ رخصتی ہو نہ ہو، خفیہ رخصتیاں پہلے ہی ہو جاتی ہیں۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ تو بہرحال یہ ایک صورت ہے کہ صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تو پھر عدت نہیں ہے، اور یہ بات 22واں سپارہ سورہ احزاب کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری، شوہر فوت ہو گیا، شوہر فوت ہو گیا، پیچھے بیوہ زندہ ہے، اس کی جو عدت ہے یہ 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور یہ انشاءاللہ 2-4 دنوں کے بعد اگلے صفحات میں اسی سورہ بقرہ میں 230 نمبر آیت میں یہ جو ہے نا اس کا تذکرہ آ جائے گا کہ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ آیت نمبر 234 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن، تو عورتوں کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، 4 اشہر و 10، 4 مہینے اور 10 دن۔ شوہر فوت ہو گیا تو عورت کی عدت یہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 کے اندر موجود ہے، جو 1-2 دنوں کے بعد درس میں آ جائے گی۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ عورت کو طلاق ہوئی ہے، عورت کو طلاق ہوئی ہے۔ اب عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ عورت کو حمل ہے یا نہیں ہے، عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر عورت حاملہ ہے تو پھر عورت کی عدت وضع حمل ہے، بچے کا پیدا ہونا ہے۔ اس کو 28واں سپارہ سورہ طلاق کے اندر بیان کیا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں، اجلہن، ان کی عدت، ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنے حمل کو جن لیں، ان کا بچہ پیدا ہو جائے، یہ ان کی عدت ہے۔ اب شوہر نے طلاق دے دی، عورت کو جب طلاق ہوئی اس وقت عورت اس میں تھی، حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، اور یہ بات بھی عوام کے اندر غلط مشہور ہے کہ حمل کے دوران طلاق نہیں ہوتی۔ حاملہ عورت حاملہ ہو، اگر شوہر نے طلاق دے دی، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ اب جب شوہر نے طلاق دی تو عورت 1 مہینے کی حاملہ تھی۔ اب ظاہری بات ہے، عام روٹین میں نارمل دیکھا جائے تو 9 مہینے کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب 1 مہینہ تو اس کا پہلے گزر چکا تھا، باقی 8 مہینے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا، تو اس عورت کی عدت 8 مہینے ہو گئی۔ اگر شوہر کے طلاق دینے کے 5 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا تو عدت 5 مہینے ہو گئی۔
اور اگر شوہر کے طلاق دینے کے 1.5 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت بچے کے پیدا ہوتے ساتھ ہی ختم ہو گئی، 1.5 مہینے کے اندر اندر اس کی عدت ختم ہو گئی۔ تو یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت عورت کو طلاق ہوئی اس وقت اگر وہ حاملہ تھی تو پھر اس کی عدت اس وقت جا کر ختم ہوگی جب بچہ پیدا ہوگا، چاہے اس کا ڈیوریشن وہ عرصہ زیادہ ہو جائے یا کم بنے یا زیادہ بنے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بچہ جب بھی پیدا ہوگا عورت کی عدت ختم ہوگی۔ اور بچہ کم از کم جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 6 مہینے رہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال، اور بعض کیسز میں 4 سال تک بھی بچہ ماں کے پیٹ میں رہ جاتا ہے۔ ایک مشہور تابعی ہیں امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، وہ 4 سال تک ماں کے پیٹ میں رہے، اور 4 سال میں جب وہ پیدا ہوئے ان کے سارے دانت پیدا ہو گئے تھے، دانت نکل آئے تھے، اور جب وہ پیدا ہوئے وہ مسکراتے ہوئے ہنستے ہنستے پیدا ہوئے، اور ان کا نام ہی اسی وجہ سے ضحاک رکھ دیا۔ ضحاک عربی میں کہتے ہیں ہنسنے والا۔ تو جب پیدا ہوئے تو وہ ہنس رہے تھے، دانت سارے ان کے نکلے ہوئے تھے، ان کا نام ہی امام ضحاک رکھ دیا۔ لیکن یہ کیسز کبھی کبھی ہوتے ہیں، کسی کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، جس طرح چھوٹے معصوم بچے بولا نہیں کرتے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول رہے ہیں، یہ کیس تو کبھی کبھی ہوگا، کسی کسی کے ساتھ ہوگا۔ تو عام روٹین کے مطابق 9 مہینے کی عمر میں 9 مہینے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، حمل 9 مہینے کا ہوتا ہے تب پیدا ہوتا ہے، کبھی اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے، کبھی اس سے لیٹ بھی ہو جاتا ہے، لہذا لیٹ ہو جائے تو پریشانی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اگر عورت حاملہ ہے، اس کو طلاق ہو گئی تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جب بچہ پیدا ہوگا تب جا کے حاملہ عورت کی عدت ختم ہوگی۔ یہ 28واں سپارہ سورہ طلاق کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس کے ساتھ اگر عورت کو بڑھاپے کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آ رہا، بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے، 60 پلس میں چلی گئی ہے، تو بوڑھی عورتوں کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت بہت زیادہ چھوٹی تھی، بچی تھی، نابالغ تھی، اسی حالت میں نابالغ ہونے کی حالت میں اس کا نکاح کر دیا گیا، اور پھر نابالغ ہونے کی حالت میں ہی اس کو طلاق بھی ہو گئی، حیض اس کو ابھی آیا ہی نہیں، سٹارٹ ہی نہیں ہوا، طلاق اس کو ہو گئی، اس صورت میں بھی اس کی عدت وہ 3 مہینے ہوگی، اس کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ اس کو بھی 28واں سپارہ سورہ طلاق کے اندر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّائِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِسَائِکُمْ، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں وہ حیض کے آنے سے مایوس ہو چکی، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے ان کو حیض آنا بند ہو گیا، ان کی عدت کیا ہوگی؟ ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی، یعنی بوڑھی عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ان کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ اور فرمایا واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو حیض ابھی آیا ہی نہیں، وہ عورتیں جن کو حیض ابھی آیا ہی نہیں، وہ چھوٹی عمر کی تھیں، عمر کم تھی، نابالغ تھی، اور نابالغ ہوتے ہی ان کا نکاح ہو گیا، پھر ان کی رخصتی ہو گئی، نکاح بھی نابالغ ہوتے ہوئے ہو گیا اور رخصتی بھی نابالغ ہوتے ہوئے ہو گئی، اور پھر ان کو طلاق ہو گئی۔ ایسی نابالغ بچی کی عدت وہ اللہ کے قرآن نے 3 اشہر 3 مہینے بیان کی ہے، چونکہ اس کی حیض اس کا بھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا۔ چھوٹی بچی اس کو حیض نہیں آ رہا، اس کی عدت بھی 3 مہینے ہے، بڑی عورت جس کا حیض آنا بند ہو گیا اس کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ یہاں اسی لفظ میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے ملک میں تو قانون پاس ہوا کہ 18 سال سے کم عمر بچی کا نکاح نہیں کر سکتے، 18 سال سے کم عمر بچی کا نکاح نہیں کر سکتے، حالانکہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ واللائی لم یحضن، ایسی عورت جس کو ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے، سٹارٹ ہی نہیں ہوا، وہ نابالغ ہے، چھوٹی ہے، نابالغ ہے، چھوٹی ہے، چھوٹی ہونے کے باوجود اس کے اولیاء نے، اس کے والد دادا جو بھی ولی تھے، اس کے اولیاء نے اس چھوٹی بچی کا نکاح کر دیا،
تو نکاح ہو گیا. پھر رخصتی بھی کر دی، چھوٹی نابالغ ہونے کے باوجود رخصتی کر دی، رخصتی بھی ہو گئی، ہم بستری بھی ہو گئی. اس کے بعد شوہر نے طلاق دے دی. شوہر نے طلاق دے دی تو اس نابالغ بچی کی عدت اللہ کے قرآن نے 3 مہینے بیان کی ہے. اس سے پتہ کیا چلا؟ نابالغ ہونے کے باوجود لڑکی کا نکاح کیا جا سکتا ہے، لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے، والدین نکاح کر سکتے ہیں. اس لیے کہ والدین سے زیادہ بچی کا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ کوئی دوسرا تو زیادہ خیر خواہ نہیں ہو سکتا نا. جب والد صاحب نے خود اپنی بیٹی کا نکاح وہ دے دیا نابالغ ہونے کے باوجود اور شریعت نے اجازت دی ہے، تو پھر کسی کو آبجیکشن اور اعتراض کرنے کا حق کس نے دیا؟ کسی حکومت کے پاس، کسی ادارے کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ آبجیکشن کرے، جو اللہ کے قرآن میں واضح طور پہ بیان ہے. اب یہ دیکھیں، اسی آیت میں دیکھیں کہ نابالغ ہونے کے باوجود نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، ہم بستری بھی ہو گئی، اس کے بعد طلاق ہو رہی ہے. اس لیے کہ صرف نکاح کی بات نہیں ہے. صرف نکاح ہوتا اور رخصتی نہ ہوتی تو ایسی عورت کی تو عدت ہی نہیں ہے. جو 22واں سپارہ سورہ احزاب میں گزرا ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس کی تو عدت ہی نہیں ہے، وہ قرآن بیان کر رہا ہے. تو 28واں سپارہ سورہ طلاق میں یہ جو بات ہوئی، اس سے پتہ چلا کہ نابالغ عورت بچی کا نکاح بھی جائز ہے، اس کی رخصتی بھی جائز ہے اور ہم بستری بھی جائز ہے. پھر اس کو طلاق ہو رہی ہے. اس لیے اللہ کی شریعت، اللہ کے قانون کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، زیادہ عقل مند بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے، جو شریعت دی ہے، کیا ہم اللہ سے زیادہ عقل مند ہیں؟ اللہ حکیم ذات ہے. آج کہتے ہیں جی اتنی چھوٹی بچی ہے، اس کے اوپر ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی. آپ زیادہ ہمدرد آ گئے ہیں بچیوں کے، آپ زیادہ بچیوں کے ہمدرد آ گئے ہیں. اللہ رب العالمین جو رحیم اور کریم ذات ہے، اس رب نے جب پرمیشن دی ہے، اجازت دی ہے کہ چھوٹی بچی کا نکاح بھی کر سکتے ہیں، رخصتی بھی کر سکتے ہیں، ہم بستری بھی کر سکتے ہیں، تو کسی اور کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا. تو بہرحال ایسی عورت جس کو حیض نہیں آتا، چاہے زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے حیض نہیں آ رہا یا کم عمری کی وجہ سے حیض نہیں آ رہا، اس کو اگر طلاق ہو گئی تو اس کی عدت 3 اشہر 3 مہینے ہے. یہ 28واں سپارہ سورہ طلاق میں بیان ہوئی. اور یہ جو سورہ بقرہ کی آیت جو آج کے درس میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اس عورت کے لیے ہے جس کو حیض آتا ہے. جس عورت کو حیض آتا ہے اس سے کہا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک. ان کو حیض آتے ہیں، 3 حیض جب تک مکمل نہیں ہوتے، ان کی عدت کمپلیٹ نہیں ہوتی، اس وقت تک عورت کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی. اور اگر حیض کے دوران نکاح کیا گیا تو یہ نکاح کرنا حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ زنا ہے. اور جتنے بھی نکاح کرنے والے ہیں، کروانے والے ہیں، اس مجلس میں شامل ہونے والے ہیں، اگر ان کو پتہ ہے کہ ابھی عدت باقی ہے، یہ عورت عدت کے اندر ہے، اس کے باوجود وہ نکاح کروا رہے ہیں، تو یہ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں. ان سب کا اپنا نکاح بھی ٹوٹ گیا اور اپنا خود دائرہ اسلام سے نکل گئے، اس لیے کہ اللہ کے قرآن کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں. جب اللہ کے قرآن کا احکامات کا جان بوجھ کے انکار کریں گے پھر ایمان کہاں باقی رہا؟ جب ایمان باقی نہ رہا تو دوسرے کا نکاح کیا کروانا؟ اپنا نکاح ختم ہو گیا، اپنا نکاح ختم ہو گیا. تو جان بوجھ کے اگر کیا تو نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب، اس کا اپنا نکاح بھی ٹوٹ گیا. جتنے مجلس میں شامل ہیں گواہ، ان سب کے اپنے نکاح بھی ٹوٹ گئے، اس لیے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایک حرام کا ارتکاب کیا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے. اور یہ نکاح نہیں ہے، یہ زنا ہے. عدت کے اندر جو نکاح ہے یہ نکاح نہیں ہے، یہ زنا ہے. عدت جب تک مکمل نہیں ہوتی
اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور عدت کا پتہ چلنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی عورت ہے، یہ نہیں کہ وہ ڈنڈورا پیٹتی پھرے، وہ گھر میں کسی کو بتا دے گی، عورتوں میں سے کسی کو بتا دے گی میری عدت چل رہی ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ اگر وہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تب بھی بتا دے گی کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، اور اگر عدت چل رہی ہے تب بھی بتا دے گی، حیض ہے تب بھی بتا دے گی، یہ بتانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کا، جس عورت کو حیض آ رہا ہے، اس کی عدت 3 حیض ہے۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، اور یہ جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے أَن يَكْتُمْنَ کہ وہ چھپائیں مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ جو چیز اللہ نے پیدا کر دی ان کے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے بچے اور بچی کی صورت میں، حمل کی صورت میں جو چیز پیدا کر دی، اس کو چھپانا یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورت واضح طور پہ بتا دے میں حاملہ ہوں اور میرے پیٹ میں مجھے جو طلاق دی گئی ہے اس پہلے شوہر کا نطفہ ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے، یہ بتا دے واضح طور پہ، اس کو چھپانا جائز نہیں ہے۔ آگے دیکھیں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کن یؤمن باللہ، اگر یہ عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہے، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے پیٹ میں جو بھی ہے حمل ہے یا حمل نہیں ہے، واضح طور پہ اس میں جھوٹ نہ بولے، واضح طور پہ بتا دے کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، اس میں 2 نمبری نہ کرے، اس لیے کہ اس بات کا بتا کون سکتی ہے، خود ہی بتائے گی نا۔ اگر یہ نہیں بتاتی تو پہلے شوہر کا نطفہ تھا، اس نے نہیں بتایا، دوسری جگہ نکاح ہو گیا اور دوسرے مرد کا نطفہ مکس ہو گیا، اب یہ نسب کے اندر جو خرابی آئی ہے یہ اس عورت کے نہ بتانے کی وجہ سے آئی ہے، اور اس سب کا وبال اس عورت کے اوپر پڑے گا، یہ گنہگار ہوگی۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ واضح طور پہ وہ بتا دے میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں حمل ہے، اور دوسری جگہ شادی نہ کرے، اور حمل پیدا ہو، بچہ پیدا ہو جائے، اس کے بعد پھر شادی کر لے۔ آگے فرمایا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو طلاق دینی نہیں چاہیے، معاملات کو سلجھانا چاہیے، لیکن نہیں سلجھتے تو صحیح طریقہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ بس نان سٹاپ طلاق 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 طلاق، آپ جو نا غصے میں آئے اور نا پورا ٹریگر دبا دیا اور نا 18 دفعہ طلاق دے دی۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آئے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیگم کو کوئی 40-50 مرتبہ طلاق دی، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا 3 طلاقیں تو تیری بیگم کے لیے کافی ہیں، باقی محلے میں تقسیم کر دو۔ بیگم تمہاری تو 3 طلاقوں سے فارغ ہو گئی ہے نا، تو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ بندہ واپس ریورس گیئر نہ لگا سکے۔ اور بعض وہ طلاق دے آتے ہیں، 3 طلاقیں کہتے ہیں مولوی صاحب میں، مفتی صاحب میں بڑے غصے میں تھا، تو بھائی طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے، پیار میں کوئی طلاق دیتا ہے؟ آج تک کسی نے پیار میں طلاق دی ہو؟ پیار میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا، طلاق تو ہمیشہ غصے میں ہی دی جاتی ہے، اور غصے کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بعد میں کہتے ہیں جی ہمارے بچے ہیں، تو پہلے آپ کو بچے نظر نہیں آ رہے تھے؟ بچے آج ہوئے ہیں، بچے تو پہلے بھی تھے نا، تو پہلے آپ کمپرومائز کرتے، پہلے جب آپ نے ساری حدود کراس کر دیں، اب کوئی سلوشن آپ نے چھوڑا ہی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہم دین بنائیں؟ ہمارے پاس دین بنانے کا اختیار تو نہیں ہے نا، ہم دین بتا سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے۔ آپ کوئی حل ہمارے لیے چھوڑتے جو ہم حل ہم کو آپ کو بتاتے، آپ نے کوئی حل چھوڑا ہی نہیں ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال طلاق کا یہ غلط طریقہ سوسائٹی میں رواج پکڑ چکا ہے کہ جب غصے میں طلاق دی تو پھر کٹھی دے دی، 3 کٹھی دے دی، اب کوئی حل نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ مرد عورت جب بالکل صاف ستھری ہو، یعنی طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں ہو، پاکی کی حالت میں مرد عورت کو 1 طلاق دے دے، 1 طلاق دے کے اس کو چھوڑ دے۔ اب عدت کے اندر مرد کے پاس بھی سوچنے کا موقع ہے، عورت کے پاس بھی سوچنے کا موقع ہے۔
3 حیض کا ٹائم یا 3 مہینے کا ٹائم دونوں کے پاس ہے نا سوچنے کا. 3 مہینے تھوڑے تو نہیں ہوتے. غصہ 1 دن ہوگا، 2 دن ہوگا، 3 دن ہوگا.